بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے توسل ہم اخلاص کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو قرآن مجید میں 2 درجوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخلص کے لیے مخلصین کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ مخلصین کا لفظ ترجمہ۔ پس تم اللہ کی عبادت، اس کے لیے طاعت و بندگی خالص اسی کے لیے رکھتے ہوئے کیا کرو۔ یہ قرآن مجید میں درجہ مخلصین ہے، مخلصین، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے درجے میں مخلصین کا لفظ استعمال کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے خلوص کی منزل کو حاصل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو لفظ مخلصین سے تشبیہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ جب شیطان نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلصین یعنی کہ چنیدہ برگزیدہ بندے ہیں۔ شیطان مخلصین پر اپنے وار کرتا ہے، مخلصین کو آزماتا ہے، جبکہ مخلصین جو خلوص کی منزل کو طے کر چکے ہیں شیطان ان پر وار نہیں کرتا، کیونکہ وہ محفوظین ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے مطابق اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے۔ شیطان مخلص لوگوں پر حملے کرتا ہے، لیکن شیطان ریاکاروں پر اپنی محنت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ ریاکار شخص وہ کام پہلے سے ہی کر رہا ہے جو شیطان اس پر حملہ کرنے کے بعد، اسے گمراہ کرنے کے بعد اسے وہ کام لے گا۔ جب اخلاص سے ایک شخص خالی ہوتا ہے تو شیطان اس کے دوست ہوتے ہیں اور شیطان اپنے دوستوں پر حملہ ضرور کرتا ہے۔ دوسری صورت میں جب بندہ مخلصین یا مخلص ہو جاتا ہے تو وہ نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اخلاص کا حصول ممکن کیسے بنائیں؟ ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدق و اخلاص کے حصول کے لیے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ محترم ناظرین، اس آیت سے بات واضح ہے کہ اگر ہم خلوص کی منزل طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ محنت و مشقت سے نہیں بلکہ اہل صدق کی صحبت سے ہمیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو اور صدق والوں کی صحبت میں رہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ صدق کرو، اس بات کو سمجھنا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اہل صدق کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی اگر اہل صدق و اہل اخلاص کے ساتھ وقت گزارو گے تو تمہیں بھی صحبت کا اثر ہوگا اور تم بھی خلوص کی منزل حاصل کر سکو گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے، مختلف ادیان مختلف جذبات کی بنیاد پر ہے، لیکن دین اسلام جذبات کی بجائے اخلاص کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اگر ہم معاشرے میں کوئی بھی کام کرتے ہیں یا اپنی زندگی میں اگر ہمیں یہ انسان کی ایک نفسیات ہے، اگر اس کے رزلٹ نہ ملے، اس کو کوئی سیر حاصل نتیجہ نہ ملے تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے یا وہ اس کام سے اکتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خلوص اور اخلاص والے لوگوں کے لیے ایک نعمت بیان فرمائی قرآن پاک میں، اور وہ کیا خوبصورت نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا،
بے شک اللہ اسے پورا پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ محترم ناظرین، خوف اور غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوف ہمیشہ انسان کو کسی آنے والے مستقبل میں کسی پریشانی یا دکھ یا آزمائش کا ہمیشہ سے خوف رہتا ہے، کہ وہ خوف مثال کے طور پر وہ کسی اولاد کے کھو جانے کا خوف، مال کے کھو جانے کا خوف، جبکہ غم اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے سے پیش آئے ہوئے حادثے کی صورت میں ایک شخص محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلصین کو، مخلص لوگوں کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوف سے بھی آزاد فرما دے گا اور غم سے بھی آزادی عطا فرما دے گا، یعنی کہ حقیقی آزادی معاشرے کے اندر جو حقیقی آزادی اللہ تعالیٰ اسی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دو، یعنی کہ خلوص نیت کے ساتھ۔ باقی سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خود ہی ایک راہ ہدایت کی طرف گامزن کر دینے۔ اچھا، ایک یہاں پہ اہم نقطہ یہ ہے، ایک سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خلوص کی منزل حاصل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ اداسی۔ اور ایک جگہ اپنے دوستوں یعنی اللہ اپنے ولیوں کو بھی یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم۔ تو اس بات سے، اس فرمان سے، اس گارنٹی کو سمجھیں کہ جو مخلصین ہیں، جو خلوص کی منزل کی طرف گامزن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام کن کے ساتھ فرما رہا ہے۔ واضح ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں کو بھی نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خلوص کے ساتھ میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں نہ خوف رہنے دوں گا، نہ غم، نہ اداسی۔ یعنی کہ حقیقت میں اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہی شخص ہے جو خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورہ یونس میں ارشاد فرمایا خبردار بے شک اللہ، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے، نہ اور وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جو خلوص کی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور اس کا حصول کس طرح ممکن ہے پہلے آیت مبارکہ کے ریفرنس سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور اس بات سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مخلص شخص کا مقام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو بھی فرما رہا ہے کہ تمہیں نہ کوئی خوف اور نہ غم ہوگا، اور مخلصین لوگوں کو بھی یہی نوعید سنا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال اس خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔